عربی زبان میں چھٹا معنی جو دعوت کا کیا گیا ہے وہ ہے پکار اور پکارنا۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، پکار نہیں لگاتے اور یہ پین اس کے سامنے رکھتے نہیں ہیں کہ بینگ اے مسلم مجھے اچھا بننا ہے، مجھے نیک بننا ہے اور معاشرے کو نیک بنانا ہے، مجھے برائی سے رکنا ہے اور معاشرے کو برائی سے روکنا ہے، اس وقت تک یہ میدان اپنے ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے زین العابدین سے کہا گیا کیف الدعوت الی الدین، دین کی دعوت ہم کیسے دیں؟ قال یقول، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کو دعوت دوں گا تو مجھے نہ تو تکبر کرنا ہے اور نہ ہی مجھے شرم اور حیا کرنی ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا اور شرم اور حیا کرنے والا نہ وہ عالم بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ تکبر تو انسان کو ویسے ہی برباد کر دیتا ہے، اور حیا اور شرم انسان کو کرنی چاہیے جھوٹ بولتے وقت، غیبت کرتے وقت، گالی دیتے وقت، کسی پہ لعن طعن کرتے وقت، کسی کی عزت کو اچھالتے وقت، کسی کو دھوکہ دیتے وقت۔ یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کو شرم و حیا کرنی چاہیے۔ المستحی والمستکبر، ایک حیا کرنے والا اور ایک تکبر کرنے والا یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو زین العابدین نے کہا ادعوک الی اللہ و الی دینی، اپنی دعوت کے زاویے صرف دو سامنے رکھیں۔ میرے بھائی میں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، مہم نکتہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ اور حق و باطل کی تمیز کے لیے یہ نکتہ ایک اساسی نکتہ ہے۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلائے گا، حق ہمیشہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کی بات کرے گا، اور حق ہمیشہ دین کی دعوت دے گا۔ باطل ہمیشہ اللہ کی بجائے شخصیات کی طرف بلائے گا، کسی ذاتی غرض اور مقاصد کو سامنے پیش کرے گا۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی شخص دیندار بنے، اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ میری بات مان لے اور میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کر سکوں۔ پیغام ٹی